مولا آگے تشریف لے آئیے مولا کے پاس فہم صاحب آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے اس گمراہ کن دور میں، اس فتنہ پرور سماج میں ہم لوگوں کو اس بات کی توفیق مرحمت فرمائی ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، محاسبہ کریں، تصفیہ کریں، غور و فکر کریں، اور ہم یہ دیکھیں اور جانچنے کی کوشش کریں کہ ہمارا ماضی تو خراب تھا لیکن ہمارا حال کدھر جا رہا ہے، ہمارا موجودہ زمانہ کس طرف چل رہا ہے، اور ہم اپنے موجودہ دور کو کہاں لگانے کی، کھپانے کی، بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ اس نے اس ظلمت بھرے سماج میں ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کامل طور پر ہمارا تزکیہ فرمائے، تصفیہ فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اپنے محاسبے کی فکر کی توفیق مرحمت فرماتا رہے. بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو تسبیح، مسلح، ٹوپی، کرتا، پاجامہ اور عمامہ اور قرآن پاک لے کر کے مسجدوں کی چہار دیواری تک بٹھایا جائے. یہ بات نہیں ہے. ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں سے نکلیں، مسجدوں میں آئیں اور ایک کونا سنبھال کے بیٹھ جائیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کمانا نہیں، معاشرے میں چلنا اور پھرنا نہیں، اور آپ بالکل پرانے قدیم طرز کے مطابق جس کو شریعت مطہرہ نے رہبانیت قرار دیا ہے، ہم آپ کو اس طرز عمل تک لے آئیں اور مسجد کا کھوٹا اور کونا سنبھالنے کے لیے آپ کو مجبور کریں. بلکہ بات اس کے اپوزٹ ہے، بات اس کے مخالف ہے. بات اصل میں ایک دوسری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پر یہ دیکھنا ہے کہ اب جو اگلا قدم پڑ رہا ہے اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے. سماج میں رہنا بھی ہے، چلنا اور پھرنا بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، دوست بھی، احباب بھی، ملک بھی، سماج بھی، معاشرہ بھی، افراد سازی بھی، اور اس کے علاوہ قرابت داری بھی اور ملت داری بھی، اور اس کے علاوہ انسانی ضروریات کے وہ تمام خاکے جو اس کے لیے فطرت کے لحاظ سے ضروری ہیں، ان تمام کو سامنے رکھنا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے. ہم کسی دن
اور کسی وقت کے لیے ایسے پابند نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایک دم بندشوں میں محسوس کریں اور یہ محسوس کریں کہ ہم پورے طور پر کھا بھی نہیں سکتے ہیں، ہم کھل کر جی نہیں سکتے ہیں۔ جی نہیں، سچ یہ ہے کہ شریعت ہی نے کھانا سکھایا ہے، شریعت ہی نے جینا سکھایا ہے، شریعت ہی نے انسان کو اطوار و طریق بتائے ہیں۔ اگر شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر کے زندگی گزاری جائے گی تو اطوار و طریق نہیں ملیں گے، زندگی گزارنے کا شعور نہیں ملے گا، اس کے سلیقے حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ سلیقہ ہمیں تلاش کرنا ہے اور اس سلیقے کے ہم متلاشی ہیں تو لازمی طور پر ہمیں شریعت ہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور بقول حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ہمارے اکابرین میں سے بڑی اونچی صف کے اللہ والوں میں سے ہیں اور تبلیغی جماعت کے تیسرے حضرت جی ہیں، تیسرے امیر ہیں اور ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ ان کا ایک جملہ اس سلسلے میں آب زر سے لکھنے کی قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ تم سارے کام سنت کے مطابق کرو، لیکن جملہ بہت قیمتی ہے، حفاظت کیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ تم سارے کام سنت کے مطابق کرو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، بیٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے، اور آپ کی پوری معاشرت ہے، آپ کا پورا سماج ہے، آپ کی پوری لائف ہے، پوری زندگی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے تمام اعمال کو شریعت و سنت پر لگا دیجئے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جتنا کر رہے ہیں اس کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کیجئے۔ مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے اور معاملہ یہاں آ کر کے ایک اپوزٹ رائے اختیار کرتا ہے کہ یا تو ہم نے شریعت کو مسجدوں کی حد تک محدود کر دیا ہے، یا تو ہم نے شریعت کو قرآن میں سمجھا ہے، یا تو ہم نے شریعت کو نماز میں سمجھا ہے، روزے میں سمجھا، زکوٰۃ میں سمجھا، حج میں سمجھا، اور اس کے علاوہ جو معاشرتی زندگی ہے جہاں سے معاشرے کو مدنی معاشرہ ملنا ہے، جہاں سے معاشرے کو صالحیت ملنی ہے، صلاحیت ملنی ہے، افراد سازی ملنی ہے اور نہایت پاکیزہ شعور حاصل ہونا ہے، اس طرز عمل کو چھوڑ دیا ہے، اس فکر کے مخالف بن کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ سچائی یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے جس روش کو اختیار کیا ہے، اللہ کی قسم وہ روش اسلامی نہیں ہے، وہ روش محمدی نہیں ہے، وہ روش صدیق اکبر کی روش نہیں ہے، وہ چلن عمر فاروق کا چلن نہیں ہے، وہ راہ عثمان غنی کی راہ نہیں ہے، وہ سلسلہ علی مرتضی کا سلسلہ نہیں ہے، وہ صحابہ کا نہیں، تابعین کا نہیں، تبع تابعین کا نہیں، اور بقیہ سلف صالحین کا نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے باغیوں کا ہے، وہ یہودیوں کا ہے، وہ اللہ کے ان بندوں کا جو ملعون قرار پائے ہیں اس زمانے میں، اس دنیا میں، وہ ان کا طریق ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس طریق کو اختیار کر کے اپنے آپ میں خوشی محسوس کر رہا ہے، راحت محسوس کر رہا ہے، اور فرحت و انبساط کے جھولوں میں بیٹھ کر جھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ اپنے آپ میں جتنی وسعت رکھتی ہے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے۔ ہم نے شریعت کو بندش بنا دیا ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ شریعت ہمیں باندھ رہی ہے، جیسے نصرانیوں نے، یہودیوں نے، مجوسیوں نے اور اللہ کے باغیوں نے اور کمینوں کی ایک بڑی جماعت نے مسلمانوں کو اور اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو، رسول کو ایک بڑا الزام یہ دیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو پردے میں قید کر دیا ہے۔ حالانکہ اگر عمیق نگاہوں سے دیکھا جائے، سچائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، مذہب اسلام نے عورت کو جتنی سیفٹی دی ہے، کائنات میں کسی تہذیب نے اتنی سیفٹی عورت کو کبھی نہیں دی ہے۔ برقعے میں جانے والی کو کوئی نہیں گھورتا، اور اوپن جو ہوتی ہے اس کو سب دیکھتے ہیں۔
آپ کو معلوم برقع سیفٹی ہے، برقع حفاظت ہے، برقعے کے اندر امن ہے، سلامتی ہے، ہر اعتبار سے حفاظت چھپی ہوئی ہے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ باطل نے، مغربی افکار نے، مغربی تہذیب نے، مغربی کلچر نے، مغربی سماج نے، اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں نے، یہودی اور نصرانیوں نے مذہب اسلام کے تئیں جو دشمنی اور جو عناد پھیلایا تھا اور جس کو انہوں نے پروان چڑھانے کی کوشش کی، افسوس یہاں آ کر کے بڑھتا چلا جاتا ہے. اگر مسلم دشمن طاقتیں اس کو اختیار کرتی اور وہ اس کو اپنا سماج کہتی تو شاید افسوس نہ ہوتا. افسوس ہوتا ہے کہ اس مغربی افکار کو، اس مغربی تہذیب کو مسلمان بھی سینے سے لگا بیٹھا ہے. لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے تو آپ ہمیں جینے بھی نہیں دیں گے، ایسے تو آپ ہمیں پورے طور پر مار ڈالیں گے. ہرگز ایسا نہیں ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اس سلسلے میں معیار ہے، مثالی نمونہ ہے. صحابہ نے 100% شریعت پر عمل کیا ہے، 100% اتباع سنت و رسول کیا ہے. نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ حضرات صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے جو تقویت سماج میں مرحمت فرمائی ہے وہ کائنات میں بعد کے لوگوں میں آج تک کسی کو حاصل نہیں ہو سکی اور نہ آئندہ ہو سکے گی. اس لیے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پابند نہیں بنایا جا، آپ کی خوشی نہیں چھینی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسکرائیں تو شریعت کو اچھا نہ لگے، آپ کھل کر کھل کر ہنسیں تو شریعت اس پر بینڈ لگائے گی، قدغن لگائے گی، اس کے دروازوں کو مسدود کرے گی. ایسا نہیں ہے. شریعت کو آپ کا مسکرانا بہت پسند ہے، شریعت کو آپ کا چلنا اور چلانا بہت پسند ہے. شریعت آپ کو ہنستا دیکھنا چاہتی ہے، مسکراتا دیکھنا چاہتی ہے اور سارے جہان میں آپ ہی آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. لیکن اپنے زاویے سے، اپنے افکار سے، اپنے طرز سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے، اپنے سماج سے اور اپنے انداز سے شریعت چاہتی ہے کہ آپ زمانے میں پھیلیں، پھولیں، ترقی کریں اور سارے جہان کی ترقیاں آپ کے قدموں کو چومتی چلی جائیں. لیکن معاملہ وہاں آ کر کے سنگین بن رہا ہے اور بنتا چلا جا رہا ہے اور اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ مسلم سماج نے، مسلم کمیونٹی نے ان افکار کو سینے سے لگا لیا ہے اور سینے سے لگا کے اگر وہ اس کو برا سمجھتے تو بھی شاید اتنا احساس نہ ہوتا. افسوس یہ کہ انہوں نے اس کے مقابلے شریعت کو غلط سمجھا اور مغربی افکار کو اچھا سمجھ لیا. دیکھیے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تاریخ 8 ہو چکی ہے. غروب آفتاب کے بعد سے تاریخ 8 ہو گئی ہے اور اس ربیع الاول کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی. آپ دنیا میں تشریف لائے. ایمانداری سے بتاؤ، کیا آقا کی آمد سے بڑھ کر دنیا جہان کے لیے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ حضور پاک تشریف لائے اور ان کی آمد سے بڑھ کر اس لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی وجہ سے کائنات کو روشنی ملی ہے. ان سے پہلے جب جب انبیاء نہیں رہے، کفر و ضلالت کی وہ گمراہی چھائی پڑی رہی کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ہاں ایک نظام تھا، انبیاء آتے، چراغ جلتا، وہ چلے جاتے، وہ گل ہو جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جزیرہ عرب کا جو سلسلہ ہے اور سارے جہان میں جو ظلمت پھیلی ہوئی ہے اس کا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن حضور پاک تشریف لائے، آپ کی آمد ہوئی، آپ دنیا میں آئے. ذرا غور تو کرو، حضور پاک کی آمد سے زیادہ بہتر، افضل، اعلیٰ دن کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی بتائے تو صحیح کہ پوری سیرت طیبہ میں، پوری تاریخ صحابہ میں، پوری تاریخ تابعین میں، پوری تاریخ تبع تابعین میں اور پوری تاریخ سلف صالحین میں کوئی ایک شخص ایسا گزرا ہے جس نے رسول پاک کی آمد پر جشن منایا ہو، ڈھنڈورا پیٹا ہو، ناچ گانے گائے ہو یا شریعت کو پامال کر کے زندگی گزاری ہو؟ حضور پاک کا دن نہیں منایا گیا. کس کا دن نہیں منایا گیا؟
میرے بھائی حضور پاک کا دن نہیں منایا گیا تو آپ اپنی 1 جنوری کو کس بنیاد پر منا رہے ہیں؟ میں اور آپ اپنے لیے نئے سال کی آمد کو کس لیے خوشکن قرار دے رہے ہیں؟ آخر کوئی تو وجہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہیں, کوئی ہدیہ دے رہے ہیں, ظاہر بات ہے اس کے پیچھے کوئی نتیجہ ہوتا ہے, ریزن ہوتا ہے, کوئی سبب ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کو محبت ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی آپشن موجود ہی نہیں ہے, کوئی سبب ہی نہیں ہے 31 کے منانے کا, تو پھر بے وقوفوں میں نام لکھ دیا جانا چاہیے اور لکھ کے بورڈ آویزہ کر دینا چاہیے کہ صاحب یہ بے وقوفوں اور پاگلوں کی جماعت ہے جو 31 کو باقاعدہ جشن مناتی ہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, کوئی سبب نہیں ہے. اور اگر سبب ہے تو کوئی ثابت کرے کہ وہ سبب اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے, اور اگر وہ اسلامی ہے تو ثابت کرے کہ حضور پاک علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے لوگوں نے منایا ہے. اور اگر وہ اسلامی نہیں ہے تو پھر کس کی ایجاد ہے؟ اگر وہ غیر اسلامی ہے تو پھر کس بنیاد پر منایا جا رہا ہے؟ سبب تو ہونا چاہیے نا, سبب کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ مستقل بڑھتے چلے جا رہا ہے. قرآنی تعلیمات, مذہب اسلام کی روایات, اللہ کا قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ ذرا حساس نظریے کے تحت آپ سوچئے اور اپنے قلب کے نہا خانوں میں جھانکنے کی کوشش کیجئے. آپ دیکھیے آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, آپ کی زندگی پروان چڑھی, 40 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی, نبوت کا پیغام آپ کو دیا گیا, اور غار ہرا میں جب آپ معتکف تھے تو آپ کو آیات دی گئیں اور جبریل وہی لے کے آئے, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن اترا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر. اب جب قرآن نازل ہوا, اللہ کے نبی غار ہرا سے واپس تشریف لائے, خدیجۃ الکبریٰ کو اپنا حال سنایا, وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی. مذہب اسلام کی ابتدا ہو چکی ہے, سلسلہ دراز ہوا چاہتا ہے. خدیجہ نے اسلام قبول کیا ہے, ابو بکر نے اسلام قبول کیا ہے, ادھر علی نے اسلام قبول کیا ہے. اسی سرزمین مکہ پر جہاں خدیجہ اسلام قبول کر رہی ہیں, ابو بکر اسلام قبول کر رہے ہیں, علی اسلام قبول کر رہے ہیں, کمینوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو منافق ہیں, یہودی ہیں, نصرانی ہیں, اللہ کے نبی کے باغی ہیں, دشمن ہیں, جن کو پہلے سے یہ بات معلوم تھی کہ محمد آئیں گے, محمد آئیں گے. بنو اسماعیل سے اللہ کے پیارے پیغمبر خلیل کے بیٹے کی پشت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا, محمد آئیں گے, کفر و ضلالت و گمراہی چھٹ جائے گی, سارے عالم میں روشنی ہوگی, سارے عالم میں ایک اس طرح کا ماحول ہوگا کہ ساری دنیا خوشی کے ساتھ جی رہی ہوگی, اس طرح کا ماحول ہوگا, اس طرح کے افکار و نظریات ہوں گے, بھائی بھائی کے ساتھ رواداری اور محبت کا معاملہ کرے گا, اور پورے جزیرۃ العرب سے کفر و ضلالت کو ختم کر دیا جائے گا. اس طرح کی پوزیشن ہوگی. یہ یہودی جانتے تھے, نصرانی جانتے تھے, اس لیے کہ انہوں نے پچھلی تاریخ میں یہ بات پڑھی تھی, سنی تھی کہ بنو اسماعیل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے ان کے سلسلہ نسب سے اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا, اور اس کی آمد پر جو نظام برپا ہوگا وہ ساری دنیا کے لیے قابل دید ہوگا. وہ جانتے تھے, لیکن افسوس یہ کہ وہ مانتے نہیں تھے. چنانچہ مدینہ منورہ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. مدینے میں یہودیوں کا ایک بڑا عالم ہے, اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس سے ملاقات کرتے ہیں, اس کو دعوت ایمان پیش کرتے ہیں, دعوت اسلام پیش کرتے ہیں, اور اپنی عاجزانہ اور اپنی تواضعانہ انداز میں رسول پاک نہایت درد بھرے لہجے میں ارشاد فرماتے ہیں, کروڑوں سلام ہو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضور اس سے کہتے ہیں, آپ کو تو معلوم ہے نا میں اللہ کا نبی برحق ہوں,
آپ تو جانتے ہیں, آپ تو کتابوں کے عالم ہیں, اس لیے کہ وہ تورات کا عالم تھا, وہ جانتا تھا کہ پچھلی کتابوں میں لکھا کیا ہے. قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا, اس نے اظہار کیا. حضور پاک نے فرمایا تم تو میرے دست حق پرست پر بیعت کرو, تم تو مجھے نبی برحق مانو چونکہ تمہارے پاس علم موجود ہے. اس نے کہا محمد بات یہ ہے میں اپنے قبیلے سے, اپنی قوم سے, اپنے ماننے والوں سے اور اپنے مذہب کے پیروکاروں سے میں لڑائی مول نہیں لے سکتا, میں ان کی دشمنی کو برداشت نہیں کر سکتا. محمد جانتا ہوں تو نبی برحق ہے, تیرے واسطے سے دین مکمل ہوگا, تم اللہ کے آخری پیغمبر ہو, تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لیکن میں مان نہیں سکتا. آپ نے کبھی غور کیا اس کے پیچھے مفسرین نے, محدثین نے, مورخین نے ایک نقطہ لکھا ہے. وہ کیوں نہیں مانتا, وہ کیوں نہیں مان سکتا تھا؟ اس لیے کہ اسے یہ جلن تھی, یہ حسد تھا, یہ بغض تھا, یہ عناد تھا, یہ عداوت تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ اس سلسلے سے نہیں ہے, یہ قدیم سلسلہ ہے, پیچھے سے چلا آ رہا ہے. یہ بغض پرانا ہے, یہ حسد پرانا ہے, یہ عداوت پرانی ہے. یہ ظالم, یہ کمینے پہلے سے جانتے ہیں محمد برحق ہیں, لیکن مانیں گے نہیں چونکہ حسد کی آگ میں صدا سے جلتے چلے آ رہے ہیں. چنانچہ اسی قدیم طرز کے تحت, انہی قدیم افکار کے تحت انہوں نے شروع سے کمینے پن کے بام عروج کو پہنچ کر دیوسی کا اعلی مظاہرہ کیا ہے. انہوں نے سوچا جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس وقت تک مستقل سازشیں ہوتی رہیں, آپ کا بائیکاٹ کیا گیا, آپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں, اور جہلائے عرب کے ساتھ مل کر آپ کے قتل کی سازشیں ہوئی. آپ کے صحابہ کو طرح طرح سے ستایا گیا, ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, اور ان کو دین متین سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی. آپ کی ذات بابرکت پر حملے کیے گئے. اور اس کے علاوہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلنے لگا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے اور مستانے صحابہ چار دانگے عالم میں پھیلنے لگے, اب ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اللہ کا جو پیغام حق تھا وہ مسلم تھا, وہ نافذ ہو چکا ہے. محمد آ گئے, صحابہ ہو گئے, دین پھیل چکا ہے. اب اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ محمد کی امت کو, محمد کی تہذیب کو, محمد کے افکار کو, محمد کی امت کے قلوب سے, ان کے ذہنوں سے کھرچ کے صاف کر دیا جائے. اگر ان کی ناکامی ہو سکتی ہے تو محمد کے افکار کے مٹ جانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے. میں نے اور آپ نے تو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بس یہ سمجھا ہے کہ یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے. آپ اندر خانے در پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے قدم سے قدم ملا کر کے چل رہے ہیں. آپ ان کے برابر کے ساتھی ہیں. اگر آپ 31 کو, 1 جنوری کو اور نئے سال کو آپ خوشی کے طور پر مناتے ہیں اور اس پر پارٹیاں کرتے ہیں اور اس پر طرح طرح کی, اس کا ذکر میں آگے چل کر کے کروں گا, جو کچھ ہوتا ہے اگر اس کو پورے طور پر اہتمام کے ساتھ منایا جائے گا تو یاد رکھیے آپ در پردہ, اور ہر وہ مسلم نوجوان جو اس میں انوالو ہوتا ہے کسی بھی زاویے سے, وہ در پردہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے, آپ کی بغاوت کر رہا ہے, اور آپ کے مخالف کا اور آپ کے دشمنوں کا ساتھ دے رہا ہے. اس سلسلے میں قرآن بہت سختی سے پیش آیا ہے. ہم نے تو چونکہ وہی سنا ہے نا, بس اللہ بڑا غفور ہے, اللہ بڑا رحیم ہے. مامو جی یہ بھی سن لو کہ اللہ قہار بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے. آپ کو اللہ کی رحمت اور کریمی ہی یاد رہتی ہے, اور اسی کا سہارا لے کے امت کے افراد گناہ کر رہے ہیں. میں ہوں, آپ ہیں, سب ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. اس نے اعلان کیا ہے قرآن میں, اگر میرے محمد کے دین سے تم نے روگردانی کی اور تم نے اس سے انحراف کر کے زندگی گزاری, ہم تمہارے متبادل ایک دوسری قوم لے آئیں گے اور تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے, کوئی نام لیوا بھی نہیں رہے گا. مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین اس کے دم سے باقی ہے. ایسا نہیں ہے, اللہ کے فضل سے باقی ہے اور باقی رہے گا.
دین نہیں مٹ سکتا. ہاں دین کے دشمن سدا مٹتے رہے ہیں اور مٹتے رہیں گے انشاءاللہ. قرآن اس سلسلے میں بہت سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. بات واضح ہو جانے کے بعد شریعت پتہ چل گئی, اسلام پتہ چل گیا, تعلیمات رسول کا معلوم ہو گیا کیا ہیں. حق بات واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلے گا, اللہ کہتا ہے ہم اسے اسی طرف چلائیں گے. ذرا غور کیجئے, ہم اسے یعنی جس طرف وہ چل رہا ہے, اہل ایمان کے افکار کو چھوڑ کر وہ جس طرف چل رہا ہے, اللہ کہتا ہے ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے. ہاں چلائیں گے ضرور, لیکن ان قریب اس کو اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مذہب اسلام میں اور مذہب اسلام کی مکمل تاریخ میں جیالوں کی آمد ہے اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے. لیکن پوری سیرت طیبہ میں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر یا مسلمانوں کو بدر میں فتح ہوئی, احد میں فتح ہوئی, اور اس کے علاوہ مسلمان تبوک سے حشاش بشاش لوٹا ہے, اور اس کے علاوہ خوشی کے بہت سارے مقامات ہیں, فتح مکہ ہے, اور اس کے علاوہ تاریخ بھری پڑی ہے. کوئی ایک دن نہیں دکھایا جا سکتا جس میں اس دن کے گزر جانے کے بعد اگلا سال جب آیا ہو تو رسول اللہ نے اعلان کیا, یا صدیق نے اعلان کیا, یا عمر نے اعلان کیا, یا عثمان نے اعلان کیا, یا علی مرتضیٰ نے اعلان کیا کہ پچھلے سال فتح مکہ ہوئی تھی اور آئندہ اور یہ ایک سال فتح مکہ کو ہوا چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی ہے, چلو سیلیبریٹ کریں گے, خوشی منائیں گے, نغمے گائیں گے, مبارکباد دیں گے. نہیں, بلکہ وہاں تو افکار ہی الگ ہیں, وہاں تو عمل ہی الگ ہے. حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناک, کان, گلے اور ہونٹوں کو ان کا ہار بنا کر اور ان کا کلیجہ چبانے والی عورت ہیں, اسلام لانے سے پہلے کے حالات میں وہ کچھ اس طرح سے گویا ہیں. وہ کہتی ہیں فتح مکہ کا موقع ہے, حضور پاک اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں انٹری کر رہے ہیں, مکے میں داخلہ لے رہے ہیں. صحابہ میں ایک جوش ہے, جذبہ ہے, اور پورے طور پر صحابہ ہمت سے لبریز ہیں. اور صحابہ کو مکے کے وہ 13 سال پورے طور پر یاد ہیں جب مکے کی سرزمین پر ان کو ستایا گیا ہے. صحابہ کی زبانوں پر جملہ ہے, آج تو بوٹیاں بنانے کا دن ہے, آج نہیں چھوڑیں گے, مار ڈالیں گے. حضرت ہندہ خوف زدہ ہے, فرماتی ہیں رات ہو گئی, مکے میں شور نہیں تھا, شرابہ نہیں تھا, چراغا نہیں تھا, مکے میں ڈانس نہیں, بیئر نہیں, شراب نہیں, پارٹی نہیں, کچھ نہیں تھا, سناٹا چھایا ہوا تھا. مجھے لگا کہ یہ مسلمان اپنے آپ تو کوئی عمل نہیں کریں گے اور اپنے آپ تو کوئی معاملہ ایسا نہیں کریں گے کہ جو مکے کی مقدس سرزمین پر خون خرابہ ہو. البتہ یہ ممکن ہے کہ مسلمان ہمیں نہیں چھوڑیں گے. شکل ان کے ذہن میں آئی کہ شاید وہ اپنے اللہ سے کہیں گے کہ مکے کی سرزمین پر عذاب بھیج دیا جائے اور جتنے کافر ہیں, ظالم ہیں, فاسق ہیں, مجرم ہیں, ان سب کو اٹھا لیا جائے, تباہ و برباد کر دیا جائے. حضرت ہندہ فرماتی اس خیال سے میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا کہ وہ لوگ خود تو کچھ نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن ہاں اتنا ہے کہ وہ اللہ سے عذاب منگوا رہے ہوں گے. فرماتی ہیں میں نے گیٹ کھولا, دروازے سے دیکھا جھانک کر تو پورے مکے میں سناٹا چھایا ہوا تھا. میں باہر نکلی, حرم آئی, حرم محترم میں نے صحابہ کو دیکھا. یہ حضرت ہندہ کے الفاظ ہیں اور حالت ایمان سے قبل ہیں. فرماتی ہے میں نے دیکھا کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قیام میں ہے, کوئی دعا میں ہے اور گریہ مزاری ہے, تڑپ رہے, بلک رہے, مچل رہے.
اور اپنے اللہ سے کہتے جاتے ہیں اللہ ان اہل مکہ نے 13 سال ستایا ہے، اللہ تیرے لیے انہوں نے ہمیں مارا اور ستایا، اور ظلم و استبداد کے پہاڑ انہوں نے، ظلم و ستم کے پہاڑ انہوں نے ہم پر ڈھوئے، اے میرے مولا ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ان پر عذاب نہیں منگواتے، اے مولا ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، جیسا انہوں نے کیا اللہ ہم آپ سے کہتے ہیں ان کو ہدایت دے دیجئے۔ حضرت ہندم مچل گئیں، اللہ کتنے دیوانے لوگ ہیں، کیسے رحم دل ہیں، 10,000 کا مجمع ہے، صحابہ چاہتے تو بوٹیاں بنا دیتے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بوٹیاں بنانے کا دن نہیں ہے، آج تو عمومیت کے ساتھ رحمت کے بانٹنے کا دن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ امن پائے گا، رحمت پائے گا۔ 10,000 کے مجمع کے ساتھ قوت ہے، فتح ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، قیادت ہے، سب کچھ تو ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ لیکن مورخین نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، جس سواری پر حضور پاک سوار ہیں، اللہ کی قسم کروڑوں سلام ہو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، گردن جھکی ہوئی ہے، عاجزانہ اور تواضعانہ انداز سے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور کہتے جاتے ہیں مولا سب کچھ تیرا ہے، تو نے دیا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرمانا۔ یہ حضور پاک کا کردار ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں سب کچھ تھا، آپ کے پاس کیا ہے؟ بعضے تو واٹس ایپ بھی قسطوں پہ چلا رہے ہیں ادھار مانگ مانگ کر کے، کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک 25 گز کا جھوپڑا ہوگا، 50 کا، 100 کا، 150، 200، 250، 500، بہت کھینچ کے کسی کے پاس 2-3 مکان ہوں گے، بس ہوا نا۔ ایک آدھ فیکٹری ہوگی، فیکٹری بتانے کا بہت شوق ہے لوگوں کو، چھوٹا چھوٹا کارخانہ، وہ ایک ہال لیا ہوا ہے، کہاں گئے تھے؟ فیکٹری گیا تھا، کارخانہ کہتے موت آتی ہے، خامہ کا پھیکم پھاک سلسلہ چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیکٹری ایک چھوٹی سی دکان ہے 10 بائی 10 کی، کہاں گئے تھے؟ فیکٹری گیا تھا۔ بے وقوف آدمی، انگریز کا بچہ ہے، بل کلنٹن کا چاچا معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ کارخانہ کہتے کہ موت آتی ہے، سیدھا سا جملہ، بھائی میں اپنے کارخانے گیا تھا، میں اپنی آفس گیا تھا، اور آفس بھی اس نے پڑھا نہیں ہے، یہ معاشرے میں ماحول میں جو انگریزی بولی جا رہی ہے وہاں سے اس نے آفس، تھینک یو اور اوکے وغیرہ سیکھ لیا ہے، تو بس اوکے ہی کرتا جاتا ہے۔ حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے، تو بس چند 1 گز کا مکان ہوگا، چھوٹا سا کارخانہ، فیکٹری ہوگی، ایک دکان ہوگی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ ہم تو ہر اعتبار سے بے بس ہیں، وہ تو ہر اعتبار سے حاکم تھے، اللہ کے بعد کائنات میں ان سے بہتر، برتر، بالا تر، بلند تر کوئی نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے عاجزی کے پر بچھائے چلے جاتے ہیں۔ پھر سوال یہ قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں تو اگر خوشی منانے کے لیے کہا جائے، ہماری جو تاریخ ہے مذہب اسلام کی، اس کا سلسلہ کچھ اتنا عجیب ہے کہ اگر ہم خوشی منانے پہ آئیں تو ہمیں ہر دن خوشی منانی پڑے گی، ہر دن ڈانس کرنا پڑے گا، سچی کہہ رہا ہوں، اگر خوشی منانے پہ آئیں، اس لیے کہ ہماری تاریخ کا ہر دن اتنا سنہرا ہے کہ دنیا نے ایسے سنہرے دن کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ اگر ہم خوشی منانے پر آئیں، اور اگر ہم غم منانے پر آئیں تو ہر دن ایک شہید ہے، اور ایک نہیں کئی ہیں، اور کئی نہیں کئی سو ہیں، ایسے بھی دن تاریخ میں ہیں جب کئی ہزار شہداء موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ صاحب بس یا تو خوشی مناتے رہو یا تو غم مناتے رہو، پتہ چلے گا پاگلوں کا سماج وجود میں آ جائے گا۔ یا تو خوشی مناتے رہو اور یا تو غم مناتے رہو، اس لیے کہ ہمارے پاس تو ہمارا ماضی بھی تابناک ہے اور ہمارا مستقبل بھی، حال بھی تابناک ہوگا اگر رسول پاک کی شریعت پر عمل ہوگا۔ ہمارے ماضی کے دن بڑے سنہرے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اجداد نے وہ قربانیاں دی ہیں، کائنات میں ان سے پہلے کوئی ایسی قربانی نہ دے سکا انبیاء کے علاوہ۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں شریعت سامنے رکھنی ہے، شریعت دیکھنی ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، صحابہ کیا کہتے ہیں۔
اگر قرآن میں ملتا ہے صاحب 31 کو آپ پارٹی کریں گے اور آپ اس کے علاوہ ڈانس کریں گے، بگڑا پالیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ پالیں گے، بھینس گائے بکری جو بھی آپ پالیں، اگر قرآن کہتا ہے شوق سے کیجئے، سبحان اللہ، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ چیز سنت میں احادیث میں کہیں مل جائے تو ثابت کیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں ادنا درجے کے صحابی کی زندگی سے ثابت کر دیجئے، ہم بھی ساتھ ہیں، اور کل عالم کے عالم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے۔ آپ ان کو سیلیبریٹ کیجئے گا، وہ آپ کو کریں گے۔ سب ایک دوسرے کو جو ہے کوپریٹ کرتے ہوئے سیلیبریٹ کیجئے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ مزے اڑائیے گا۔ وہ آپ کو پوا دے رہے ہوں گے، آپ ان کو پوا دیتے رہیے گا۔ اگر قرآن ہے، حدیث ہے، صحابہ ہے، کہیں بھی اگر ملتا ہے تو سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کہیں نہیں ملتا تو یہ آیا کہاں سے ہے؟ یہ طرز کس کا ہے؟ میرے بھائی ذرا سازش کو سمجھو، ذرا گہرائی کو سمجھو۔ اللہ کی قسم باطل یہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو مد مقابل آ کر مار نہیں سکتا، اس کو پتا ہے اس کی ماں مار دی جائے گی۔ بدر میں نہیں چھوڑا تھا اس کو، احد میں نہیں چھوڑا، اور تبوک میں نانی یاد آ گئی، اور کتنے مقابلے ہیں جہاں اس کو چاٹنا پڑا ہے، اور جناب والا وہ پیچھے بھاگا ہے۔ ایسا کوئی دن نہیں ہے جب ہمارے ماضی میں ایسے تابناک واقعات نہ ملتے ہوں، ایسے روشن واقعات نہ ملتے ہوں کہ باطل کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو مد مقابل آ کر نہیں مار سکتا، چنانچہ اس نے پلاننگ کی ہے، اور پلاننگ بڑی خطرناک ہے۔ اس نے باقاعدہ ایک پلان رچا، اس پر ریسرچ کیا۔ جتنا آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، آپ کو بڑا خیال آتا ہوگا ہم لوگ بہت قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں ادھر بھی مدرسہ ادھر بھی مدرسہ ادھر بھی۔ آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے جتنا قرآن یہودی پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں پڑھتے آپ۔ اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی کہ آپ یہودیوں کے مقابلے میں 10% بھی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، بات غلط نہیں ہوگی، اور اس کو میں ابھی ثابت کروں گا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ 10% بھی آپ کے مسلم سماج میں قرآن نہیں پڑھا جاتا جتنا۔ اور ابھی چند ایک سال پہلے کی مسلم پرسنل لا کی رپورٹ تھی، یا غالباً جمعیت کی رپورٹ تھی، کہ 2% طبقہ مسلم سماج کا 2% بچہ مدرسوں میں قرآن پڑھنے پہنچتا ہے۔ کتنے فیصد؟ 98% تو آپ کے وہیں ہیں۔ یہاں کتنا ہے قرآن پڑھنے والوں میں؟ 2%۔ 98% آپ نے اغیار کو دیا ہے، 10% آپ کے یہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اور وہاں کی پوزیشن یہ ہے، حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، حضرت نے اپنے زمانے میں واقعہ لکھا، اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضرت نے بھی یہ واقعہ اپنے اس زمانے میں جب لکھا تھا تو پیچھے ہی کا لکھا ہوگا، گزرا ہوا لکھا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ایک آدمی یورپ کی سرزمین پر رہتا تھا، اب وہ یورپ کے کس ملک میں رہتا تھا، کس خطے میں رہتا تھا، اس کی تعین کے بغیر واقعہ سماعت فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ وہاں رہتا، رمضان آیا تو اسے اپنے ملک کی یاد آئی کہ ہم ہندوستان میں رہتے تھے تو روزہ، نماز، تلاوت، اور رمضان میں ہمارے یہاں جو ماحول ہوتا ہے کتنا پیارا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ فکر لاحق ہوئی، ایک انگریز اس کا دوست تھا، اس نے اس سے کہا یار، اس نے کہا آپ بہت اپسیٹ ہیں، کیا بات ہے؟ ملک کی یاد آ رہی ہے، ہمارے یہاں ہندوستان میں رمضان کے موسم میں ایک عجیب چہل پہل ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا یار، طبیعت نہیں لگ رہی ہے، اور آپ کے یہاں ملک میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس انگریز یہودی نے، اس کے دوست نے، اس عیسائی نے اس سے یہ کہا، عیسائی رہا ہو یہودی رہا ہو اللہ عالم، اس نے کہا چلیے پھر ایسا ہے، ایسا ہی ایک مزہ آپ کو کل دلاتے ہیں، آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے ہندوستان آ گئے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ شام کے وقت میں وہ انگریز آیا، اس کو گاڑی میں بٹھلایا، اور بٹھلا کر کے وہ دور ایک بستی میں لے گیا جہاں بہترین مدرسہ تھا، بہترین مسجد تھی، اور طلبہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، سب کے پاجامے ٹخنوں سے اوپر تھے، سب کے سروں پر سفید عمامہ تھا، سب کی داڑھی تھی، قرآن تھا، بخاری تھی، مسلم تھی، ترمذی تھی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور اس کے علاوہ حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔
کوئی کتاب کو گردن جھکائے دیکھ رہا ہے، وہاں تراویح بھی ہو رہی ہے اور پورا ایک نظام چل رہا ہے. وہ وہاں گیا، اس نے روزہ افطار کیا اور وہاں وہ درس قرآن میں شریک ہوا اور تراویح میں شریک ہوا اور وہاں کے طلبہ کو اس نے دیکھا. اب واپس وہ چلتے ہوئے اپنے انگریز دوست سے کچھ اس طرح سے گویا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے بھائی مزہ آ گیا، آپ کا احسان ہے، شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے ملک کی یاد تازہ کرا دی. یہ تو بڑا اچھا ادارہ ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یورپ کی سرزمین پر بھی اس طرح کے ماحول ہیں اور اس طرح کے حالات ہیں. تو اس انگریز نے کہا خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوشش نہ کیجیے، ایسا سے برتری کا شکار نہ ہوئیے محترم، آپ کو ابھی حقیقت بتائے دیتے ہیں. اس انگریز نے کہا آپ نے جتنے طلبہ کو دیکھا ہے اور جتنے علماء کو دیکھا ہے اور جو قرآن پڑھانے والا ہے اور جو قرآن سننے والا ہے وہ سارے کے سارے یہودی ہیں. کون ہے وہ؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سب کے سب یہودی ہیں. اس مسلمان کی انتہا نہ رہی اور اس نے کہا اللہ، یہ سب یہودی، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ آپ کے مد مقابل آ کر آپ کو نہیں مار سکتے، یہ ریسرچ کر رہے ہیں، یہ تحقیق کر رہے ہیں مسلمان کو قرآن نے کن چیزوں سے روکا ہے. انہیں معلوم ہے اگر مسلمان ان چیزوں کو اپنائے گا جن سے قرآن روکتا ہے، اگر ان کو اپنائے گا تو مارا جائے گا. چنانچہ تحقیق چل رہی ہے، ریسرچ چل رہا ہے، اس پر تفتیش کا سلسلہ طویل ہے. وہ دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ اختیار کیا ہوا ہے. ان کا چلن یہ ہے کہ مسلمان بے حیائی کیسے عام کر سکتا ہے اور وہ بے حیا کیسے بن سکتا ہے. عفت و عصمت کا جوہر، پاکیزگی اور عفت کا جو جوہر اللہ نے اس میں رکھا ہے اور نظافت جو اس کو پسند ہے اور غلاظت سے جو وہ نفرت کرتا ہے، آخر وہ غلیظ کیسے بنے، وہ ناپاک اور پلید کیسے بنے، وہ گندا کیسے بنے. چنانچہ اس نے قرآن کو دیکھا، یہودی نے قرآن دیکھا، اس کی سمجھ میں آیا ہاں یہ بے حیا بن سکتا ہے. کیسے؟ کہ قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. قرآن نے کہا ہے مومنین کی جماعت اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، آپ کی نظر بھی نہیں جائے گی. یہودی نے نقطہ لے لیا، یہ اگر مر سکتا ہے تو یہ عورتوں کے فتنے سے مر سکتا ہے. اس کی شرمگاہ کو بے قابو کر دیا جائے، اس کی موت یقینی ہے. آپ دیکھیے، چنانچہ یہود اپنے اس مشن میں 100% کامیاب ہے. موبائل اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اپنے لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز دیکھ لیجئے، آپ کی اپنی پرسنل موبائل کی، کمپیوٹر کی، لیپ ٹاپ کی میموریاں آپ دیکھ لیجئے. آج کے نوجوان کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ دیکھ لیجئے. باقاعدہ کھڑے ہو کے پوسٹر دیکھتے ہیں، باقاعدہ اس کی طرف رغبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ننگے پوسٹر، ننگی تصویریں، ننگی عریانیت پر مبنی اور فواحشات پر مبنی پوسٹرز لگائے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو قرآن کی اس تعلیم سے ہٹانا ہے جس تعلیم کا پابند قرآن نے آپ کو کیا ہے. اور یہ طے ہے مسلمان باقی تعلیم قرآنی سے ہے، اگر اس سے ہٹے گا تو مارا جائے گا. وہی ہو رہا ہے، ہو بھی وہی رہا ہے. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جس کی شادی کا موقع آتا چلا جائے گا وہ اتنی تیزی سے حکیم صاحب کی دکان کے چکر لگائے گا. یہ بالکل فیکٹ بول رہا ہوں، یہ ڈیفینیٹ بول رہا ہوں، یہ صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے. آپ اس کو مذاق میں نہ لیں، ایسا ہی ہے. اور ایک نوجوان نے مجھ سے خود بتایا مولانا ہزاروں روپے کی دوائی کھا چکا ہوں لیکن قوت با میں، اور بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ میرے اپنے ہی چلیے. وہ کہتا ہے کہ میری مردانہ قوت پورے طور پر زائل ہو چکی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہاں گئی ہوگی، کیا ہوا ہوگا؟ وہ فواحشات پر مبنی تصاویر ہیں، وہ فلمیں ہیں، وہ جذبات کو بھڑکا دینے والے مناظر ہیں جو یہود نے پیش کیے ہیں، اس نے اختیار کیا ہے اور نتیجے میں پھر کسی نہ کسی زاویے سے زنا وجود میں آیا ہے. میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس لیے سنا رہا ہوں، اس کے حالات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے سنا رہا ہوں، اللہ کے واسطے خیال کرو. اس نے آ کے کہا مولانا ایک دن میں، کتنے دن میں؟
اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے اتنا کھل کے نہیں بولتے، حیا کے خلاف ہے یہ، شرم کے خلاف، تم تو کچھ زیادہ ہی کھل کے بولتے ہو۔ اللہ کی قسم میرے محبوب نے مسجد نبوی کے منبر سے حیض و نفاس کے مسائل بتائے تھے، مسجد ہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کو باریک سے باریک مسئلہ بتایا جائے، یہاں نہیں سنو گے تو کہیں نہیں سن سکتے۔ کس بات کی شرم؟ بہنوں کی عزتیں اور عفتوں کو تار تار کیا جائے، شریعت کی دھجیاں اڑائی جائے، اور میں اور آپ تہذیب یافتہ بنے اور ہم کہیں اتنا کھل کر نہ بولے، یہ پاگل پن ہے۔ میرا جوان تباہی کے دہانے پر جائے اور میں خاموش رہوں، یہ نہیں ہو سکتا، پاگل پن کی انتہا ہے۔ اس نے کہا دن میں 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک دن میں 10 مرتبہ ہینڈ پریکٹس کرتا ہوں، کیا بچے گا اس میں؟ رستم کا ابا بن جائے گا، اٹھا کے لانا پڑے گا منڈپ میں بھی، نکاح پڑھوانے کے لیے دولہا آ گیا، جنازہ لائیں۔ آپ کو معلوم ان حالات تک کیسے پہنچا؟ یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ وہی پرانی سازش ہے، یہ وہی باطل کا حربہ ہے، یہ یہودی لابی کا مشن ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ مر سکتا ہے تو صرف اس بات سے اس کی نگاہ کو بے قابو کر دیا جائے اور اس کی شرمگاہ کو بے قابو کر دیا جائے۔ ان کو معلوم تھا کہ مسلمان کے معاشیات کی، بھائی راستہ دے دو حضرت مولانا کو، آئیے حضرت تشریف لے آئیے، آ جائیے حضرت آ جائیے۔ یہ معلوم تھا یہود کو، یہ بات پورے طور پر معلوم، مسلمانوں کے معاش کو، ان کی معاشیات کو، ان کی معاشرت کو تباہ کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ فیصلہ کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کی اپوزٹ تعلیمات پر لگا دیا جائے۔ چنانچہ معاشرت کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے جو چیز اختیار کی وہ چیز ہے سودی نظام۔ خالی ایگزامپل کے طور پر یہ چیزیں رکھ رہا ہوں، سودی نظام، یہ تباہی ان کو معلوم ہے، اگر یہ سود اپنائے گا تو مارا جائے گا، اس کو کوئی مارے نہ مارے اللہ ضرور مارے گا، یہ پکا ہے۔ گویا وہ آپ کی تعلیم سے، آپ کے رب سے آپ کی پٹائی کا سامان کروا رہے ہیں۔ تعلیم آپ کی ہے، سماج آپ کا ہے، تہذیب آپ کی ہے، پڑھ بو رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں، بس فرق ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں، آپ کی بربادی کے لیے نفع اٹھا رہے ہیں۔ چنانچہ سود کو عام کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ کہ مالدار کی مالداری تباہی میں آئی اور غریب بیچارہ کتنی سطح میں جا چکا ہے اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس نے طرح طرح کے اے ٹی ایم کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، موت کارڈ، زندگی کارڈ اور پتہ نہیں کیسے کیسے کارڈ اس نے ایشو کیے اور ان کو لانچ کیا، اور مقصود یہ تھا کہ بس یہ بیچارہ کارڈز میں الجھ کے رہ جائے اور کارڈوں کو یوں لگاتے لگاتے زندگی گزار دے۔ اصل میں مقصود ان کا یہ نہیں ہے کہ آپ ترقی کریں، یہ تو دھوکہ ہے مجھے اور آپ کو، یہ تو پاگل پن سوار ہے امت کے افراد پر کہ جناب والا ہماری ترقی اور صلاح و فلاح کا سلسلہ یورپین تہذیب میں چھپا ہے، وہاں سوائے بربادی کی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ آپ جائیے جن ملکوں کو آپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں نا، لندن، پیرس، اور بابا وہاں کی سڑکیں کیا کہنے، وہاں تو روڈ بھی ایسے ہیں جن ملکوں کو آپ ان تخیلات کی دنیا میں گم ہو کر کے دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم ان ملکوں کے حالات، مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی نے ارشاد فرمایا باقاعدہ اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں، جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹا گھر سے نکال دیتا ہے اور اس کی تدفین اور اس کی تجہیز میں بھی بیٹا شرکت نہیں کرتا، وہ خالی پیمنٹ کیے دیتا ہے۔ ایسے سماج پر لعنت ہو جہاں ماں باپ کی عظمت کو پامال کیا جائے۔ کس سماج کو آپ خوشیوں بھری زندگی میں لانا چاہتے ہیں؟ کس سماج کو آپ خوشیوں بھری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ صاحب وہ سماج اچھا ہے اور ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ سچ یہ ہے میرے بھائی، یہ میرا آپ کا دھوکہ ہے۔ اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے، مدہوشی کے عالم سے باہر آئیے، آنکھیں کھولیے اور ذرا سمجھیے آپ کا اپنا کون ہے اور آپ کا پرایا کون ہے۔
بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان کی ترقی، مسلمان کی کامیابی، مسلمان کی صلاح و فلاح کل بھی اس میں تھی، آج بھی اس میں ہے، اور قیامت کی صبح تک جب تک نظام شریعت باقی ہے اسی میں مضمر ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند رہے، اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔ جیسے یہ مستقل اس کا مشن ہے کہ اس نے نگاہ کے بے قابو کرنے کے لیے ایک سلسلہ قائم کیا، آپ کو فلمیں دے دی، آپ کے کان اللہ کی قرآن کی تلاوت سے اور رسول پاک کی نعت سے کوسوں دور چلے جائیں، اس نے میوزک آپ کو دے دیا، میوزک کی تھاپوں پر رقص کرنے والی رقاصائیں آپ کو دے دی، اور باقاعدہ نئے نئے انداز میں آپ کو ڈھول تاشے دے دیے، اور تو اور اس نے میوزک کی دنیا کو ذرا سمیٹ دیا کہ ٹی وی پر ملا پابندی لگاتے ہیں، چلو ہم ٹی وی جیب جیب میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس نے ترقی بقول حضرت مفتی عمر صاحب جونپوری دامت برکاتہم العالیہ کے کہ باطل آپ کے لیے روزانہ اگر 18، 20، 22 گھنٹے محنت کر رہا ہے، آپ اپنے سماج اور اپنے کردار کو بچانے کے لیے 2 گھنٹے بھی محنت نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے ادھر تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے، ادھر خانقاہیں کام کر رہی ہیں، ادھر مدرسہ کام کر رہا ہے، کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کچھ ہوتا تو آج یہ مسلم سماج اور مسلم معاشرے کے نوجوان آپ کو نیو ایئر کی خوشیوں میں مگن نہ دکھائی دیتے۔ اللہ کی قسم جیسا کام ہونا چاہیے تھا ویسا کہیں نہیں ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کے بچے باقاعدہ ڈانس پارٹیوں کے ٹھیکے لیتے ہیں، باپ آزاد ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ جیسے وہ اس باطل نے آپ کے لیے وہ ایک سلسلہ قائم کیا تھا آپ کی تباہی کے لیے، مصیبت کے لیے، ویسے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ اس نے آپ کو ڈیز دیے ہیں، جی دن دیے کہ خوشی مناؤ۔ اب ظاہر ہے کہ جب فساد اس قدر بڑھ چکا ہو تو خوشی آدمی اس فساد ہی کی شکل میں منائے گا۔ چنانچہ آپ غور اگر کریں اور ذرا عمیق نگاہوں سے دیکھیں تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس رات جب 12 بجے کے بعد پاگل پن سوار ہوتا ہے پاگلوں کے سر پر، اور وہ بے وقوفی میں پی ایچ ڈی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پٹاخے چھوٹتے ہیں اور باقاعدہ گولے چھوٹتے ہیں اور تالیاں بجتی ہیں، کیک اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ پورے مسلم سماج کی حفاظت فرمائے۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کتنی بہنوں کی عزتیں اس ایک رات میں لوٹ لی جاتی ہیں۔ میں اور آپ تو خوش بس اس بات پر ہے کہ نہیں مولانا آپ کیا کر آپ اس کو اتنی اہمیت دے کیوں رہے ہیں؟ یہ اتنا زیادہ سنگین نہیں ہے۔ آپ کو معلوم، جائیے ڈانس کلب میں، عائشہ، فاطمہ، سمیہ، کلثوم، جویریہ، حمیرہ، مسلم ناموں کی بچیاں آپ کو اسٹیج پر ڈانس کرتی نظر آئیں گی۔ آپ نے کیا سمجھا ہے؟ جاؤ، نظارہ دیکھنے کا شوق ہے تو جاؤ میٹرو اسٹیشن پر، اور میٹرو اسٹیشن پر دیکھو برقعوں میں ملبوس بچیاں گھر سے برقع پہن کے نکلتی ہے، اور وہاں جا کر کے وہ جب اپنے برقعے کو اتار دیتی ہیں تو وہ کس طرح کا ننگا ناچ پیش کرتی ہیں، اس کو دیکھنے سے شاید میری آپ کی نگاہیں سے تو قاصر ہوگی۔ میں اور آپ اس کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ اور چونکہ بات یہ ہے کہ یہ آگ میرے گھر میں نہیں لگی ہے اس لیے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، ارے مولانا چھوڑو، کون پڑی لکڑی اٹھائے گا، کون مصیبت مول لے گا۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، منکرات کو روکو ورنہ اللہ کی طرف سے جب گرفت آتی ہے، یہ سیلاب جب چلتا ہے نیکوکار بھی جاتے ہیں، بدکار بھی جاتے ہیں، پھر کوئی نہیں بچتا۔ میں نے اور آپ نے سمجھا کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے واسطے ذرا خیال کیجئے اور شریعت کا پیغام سنیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن کہتا ہے حق بات واضح ہو جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر چلے گا تو اللہ اسے اس کے طریقے پر چلائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اغیار کے طریقے کو اختیار کر کے سوائے مصیبت اور فساد کے کچھ اور تو ہاتھ آنے والا نہیں ہے، سدا مدا کی جہنم ملے گی۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج میں، ہماری مسلم دنیا میں، چونکہ اب تک اس کو کہا نہیں گیا، سنا نہیں گیا، بولا نہیں گیا، تو ہمارا جو ملکی نظام ہے اور ملک کا جو سماجی نظام ہے، ہم اس نظام سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہمارا واٹس ایپ خالی نہیں ہوتا، ہمارا ٹویٹر خالی نہیں ہوتا، ہماری فیس بک خالی نہیں ہوتی ہے، اور مستقل جو نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، پاگلوں کو بخار چڑھایا لگے پڑے کتنے میں۔ اور اگر آپ کسی گروپ میں ایڈ ہوں گے نا تو آپ پاگل ہو جائیں گے۔ اگر خالی آپ کا اپنا واٹس ایپ ہے اور پرسنل نمبر چلا رہے تو بات ایک الگ ہے، پاگل تو وہاں بھی ہونا ہے آپ کو، لیکن ذرا تھوڑے درجے میں۔ اگر آپ 2-4 گروپ میں ایڈ ہیں تو آپ کو آگرہ بھی جانا ہی پڑے گا ہر صورت میں، اتنے میسج آتے ہیں اور وہ فٹافٹ لکھا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں تو ابھی حضرت مفتی اسجد صاحب حفظہ اللہ اس بات کو ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمیں تو خوشی نہیں منانی چاہیے، ہماری زندگی کا تو 1 سال کم ہو گیا، اور 1 سال کے 365 دن ہوتے ہیں، اور وہ کیسے ہم نے گزارے ہم جانتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی گئی، احکام شرع کو پورے طور پر مٹایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مخالفت اور بغاوت کے ساتھ ہم نے وہ دن گزارے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خوشی ظاہر کر کے ہم اللہ کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں، دیکھ تیری زمین پر رہتے ہیں اور تیری نافرمانی کرتے ہیں، اور تو بگاڑ لے ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ گویا ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کے لیے اعلان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے جو اللہ کے مقابلے پر آتا ہے وہ نہ پہلے کبھی بچ سکا ہے اور نہ آئندہ بچ سکے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے حفاظت کیجیے۔ ہیپی نیو ایئر کا منانا حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ مت کہنا تیرے یہاں تو ناجائز اور حرام کے سوا کوئی دوسری چیز ہی نہیں ہے، تو ایک دم ڈائریکٹ نہیں حرام ہی ہے۔ علماء یہاں بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے، اب اس کا سلسلہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب حرمت کے سوا کوئی پہلا اسٹیج باقی نہیں رہ گیا ہے، یہ حرام ہی ہے، اس لیے کہ اتنے سب مفاسدات اس میں پائے جاتے ہیں کہ کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلیے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو ہم ہر سال 31 کو باولا پن کرتے ہیں، اس کی گنجائش آپ کی تعلیمات میں کہاں تک ہے؟ آپ ذرا بتائیں تو صحیح، یہ شریعت میں تو نہیں تھا، آپ کا کردار تو نہیں تھا، آپ کے صحابہ کا تو کردار نہیں تھا، یا رسول اللہ گنجائش کتنی ہے؟ ابن عمر روایت کرتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھئے، اللہ کے نبی بتائیں گے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ رسول والے نہیں ہیں، یہ محمد والے نہیں ہیں، یہ ابو بکر عمر عثمان علی والے نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہیں، اور جو محمد کا نہیں ہے اس کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، اس کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ کوئی نہیں، اس کے لیے دنیا میں راحت کوئی نہیں، عافیت اور سکون کوئی نہیں۔ ہمیں تو 1 سال کے کم ہو جانے پر مارے افسوس کے گڑگڑانا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا اور بلبلانا چاہیے تھا، میرے اللہ ہم کہاں آ گئے ہیں، میرے مولا ہم کس دوراہے پر کھڑے ہیں۔ اللہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو چکا ہے، بجائے اس کے کہ یہ کردار پیش کیا جاتا۔ افسوسناک پہلو ہے کہ ہم نے اس کو خوشی کا ایک موقع بنا دیا ہے اور اس کو باقاعدہ ایک تہوار کی شکل ہم نے دے دی ہے۔ اور میں نے شروع میں عرض کیا یہودی لابیوں کے مشنوں میں سے ایک مشن ہے، وہ اس کے واسطے سے مسلم سماج کو بے حیائی کے راستے سے مارنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، 31 کی رات ہے اور کبھی
چونکہ یہاں چوہان بانگر میں تو لوگ مناتے بھی نہیں ہیں. آپ کو معلوم, میں اکثر کہا کرتا ہوں نیا ورژن آ گیا, تو یہ 31 کو یہاں نہیں ہوتے ہمارے نوجوان. پچھلے سال کی رپورٹ تھی, تقریباً 40 لڑکے غائب تھے ہمارے محلے سے, تقریباً 40 کے 35 لڑکے غائب تھے جو اس رات یہاں نہیں تھے, اور بہت ساروں کو جانتا ہوں اچھی طرح, اور وہ دیندار بھی ہیں اور بڑی محبت سے آ کے مصافحہ کرتے ہیں, السلام علیکم. ہاں اچھی طرح جا, وہ دینداروں کے بیٹے ہیں, ان کے باپ کے چوغے بڑے لمبے ہیں, داڑیاں بڑی لمبی ہیں, ایسوں کے اولادیں پوری رات گھر سے غائب رہتی ہیں اور باپ کو فکر نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے, اتنا کہنے سننے کے باوجود ادھر مفتی عزت چلا رہے ہیں, ادھر مولانا شہزاد صاحب چلا رہے ہیں, ادھر مفتی شکیل چلا رہے ہیں, ادھر مولانا جنید صاحب چلا رہے ہیں, ادھر میلٹھی چلا رہا ہے, ادھر مولانا انیس صاحب سارے طرف علماء چلا رہے ہیں مستقل. اتنا سب ہونے کے باوجود جس محلے سے 35-40 لڑکوں کی تعداد 31 کو پہلی ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے گئی ہو, ذرا سوچو تو صحیح, اور ذرا دور جاؤ گے تو حالات کیا ملیں گے. اور یہ جو سوٹ بوٹ کے نوجوان ہیں نا, جن کا رابطہ ضابطہ نہیں ہے کسی سے, ان کی تو پوچھیے مت. اللہ وہ کیا کرتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے, نہیں بیان کیا جا سکتا. آپ کو معلوم کہ اس راستے سے وہ کہاں لائے. یہودی لاوی اپنے مشن میں کیسے کامیاب ہوئی. اس نے ایک آفر کیا, جیسے کمپنیز آفر کرتی ہیں ویسے اس نے آفر کیا کہ آج اگر آپ تنہا آئیں گے تو آپ کو پیک نہیں ملے گا, خریدنا پڑے گا. تنہا آئیں گے تو خریدنا پڑے گا, اور اگر آپ ساتھ لائیں گے تو فری ملے گا. سمجھیے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے, ہوائی فائر نہیں ہے, یہ سچ ہے. اور آپ سب جانتے ہیں یہ اس طرح سے گردن گھمانے سے کام نہیں چلے گا, آپ کو سب معلوم ہے. وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے ڈانس پارٹیوں میں, آپ اگر تنہا آتے ہیں تو نہیں. اور یہ سب کا تو رول نہیں ہوگا ظاہر بات ہے, لیکن کچھ تو آفر کریں گے نا آپ کو کہ آپ اگر تنہا آتے ہیں تو آپ کو وسکی نہیں ملے گی اور پوے اور ادے نہیں ملیں گے, اور آپ کو خریدنا پڑے گا, آپ کا پیسہ خرچ ہوگا. اور اگر آپ اپنے ساتھ میں لاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سب خریدنا نہیں پڑے گا, خالی ٹکٹ پہ کام ہو جائے گا. اور ہو سکتا ہے ٹکٹ پہ بھی ڈسکاؤنٹ کر دیں. ان کی بہن جو آ رہی ہے بیچاروں, وہ ٹکٹ پہ بھی ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ضرور بھی ضرور کسی مسلم بچی کو یا غیر مسلم بچی کو بہلا کر پھسلا کر گھر سے لے جاتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر بات ہے کہ زنا وجود میں آتا ہے. اور زنا کی تباہی اتنی سنگین ہے, جس معاشرے میں زنا پایا جائے گا وہاں غربت عام ہوگی, مفلسی عام ہوگی, تباہی عام ہوگی, وہاں ڈھونڈے کسی کو سکون نہیں ملے گا. کہاں لا رہے ہیں آپ کو؟ دین سے پورے طور پر منحرف کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی بنا رہے ہیں, اور آپ کو ایسے دوراہے پر لا کے کھڑیں گے کہ کاٹے خون نہیں نکلے گا, اور پانی مانگنے پر بھی آپ کو, پیاس پر بھی آپ کو پانی نہیں دیا جائے گا, سسک سسک کے آپ کو جان دینی پڑے گی. اور ایسے شواہد موجود ہیں, گناہ کیے, گناہوں بھری زندگی گزاری, منمانی کی, تو اب انتہا ہو گئی, مرنے کو جی چاہتا ہے. اور ایک نہیں پتہ نہیں کتنے کیس آتے ہیں, بس اب اچھا نہیں لگتا حضرت, اب تو بس جی کرتا ہے کسی طرح موت آ جاتی. آپ کو معلوم یہ بیچارہ بے بسی میں یہ جملے بول رہا ہے, خوشی میں کسی کو موت اچھی نہیں لگتی ہے, کون مرنا چاہے گا. وہ ہمارے مدینہ منورہ میں دیکھو ایک لطیفہ سن لو. ایک حاجی صاحب چلے گئے حج کو, بڑی دعا مانگے تھے بیچارے, وہ اللہ مدینے میں موت دیجو, اللہ مدینے میں موت دیجو, بڑی دعائیں مانگتے تھے. مدینے میں گئے, ان کی ہو گئی طبیعت خراب, بیمار ہو گئے, اچھے خاصے بیمار ہو گئے, انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑا. تو وہ لیٹے لیٹے یوں کہہ رہے, اللہ اب کے تو بھیج دے, اگلے چکر میں ٹھا لیجو. موت کسے اچھی لگتی ہے بھائی؟ پسند آتی ہے موت کسی کو؟ ہر آدمی بچتا ہے نا, موت نہیں, موت نہیں, موت ہر انسان دنیا کا چاہتا ہے, موت نہیں. ہاں اللہ کے برگزیدہ اور دیوانے بندے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گھڑی کی چوتھائی میں وہ چلے جائیں اور ان کے پیارے رب سے ان کی ملاقات ہو جائے. لیکن یہ بیچارہ نوجوان
جو بے بسی اور عاجزی کے ساتھ یہ جملے اپنی زبان سے نکال رہا ہے، آپ نے کبھی غور کیا میرے بھائی یہ کیوں یہ بات کہہ رہا ہے؟ اور آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کی زندگی اس اسٹیج پر کھڑی ہوگی؟ ایک صاحب پرسوں ترسوں کہنے لگے کہ وہ میں آیا اور وہ بات چل رہی تھی پہلے سے، کہنے لگے وہ پوری بات ایسا لگا جیسے مجھ پر ہو رہی تھی۔ ہم نے کہا بھائی آپ پر نہیں ہو رہی تھی، عام حالات بیان ہو رہے تھے، بات اصل میں یہ ہے کہ جب بات ہوگی تو کسی نہ کسی پہ تو فٹ ہوگی، کسی نہ ہم میں سے پتہ نہیں کتنوں کا مرض ہے یہ کہ ہم اپنی زندگی سے عاجز کھڑے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی اس طرح پر ایک دم سے آ کر کے مٹا دیا جائے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمارا وجود ختم ہو جائے اور یہ جنجال جو مصیبتوں کا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے راحت مل سکے۔ حالانکہ اس سے راحت اور اس سے عافیت کا راستہ سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کیا جائے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ کے واسطے سمجھیے، بچیے، بچائیے، احتیاط کیجیے، اپنے گھر کی، اپنے بھائیوں کی فکر کیجیے۔ آپ تو دیندار ہیں، آپ کو معلوم نہیں آپ کا چھوٹا بھائی انوالو ہو سکتا ہے، ہاں آپ کا بھتیجا انوالو ہو سکتا ہے، جی گھر کی خبر گیری کیجیے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قرآن آپ سے کہتا ہے اپنی بھی خبر گیری کیجئے، اپنے گھر والوں کی بھی خبر رکھیے، ان پر پورے طور پر نظر رکھیے اور اعلان کر دیجئے اپنے گھر میں کہ گھر کے دروازے کے بند ہونے کے لیے ایک مستقل وقت مقرر کیا جائے، اس کے بعد اگر بیٹا گھر میں داخل ہوگا تو اس پر تنبیہ کی جائے گی۔ کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، جس کا جب جی چاہتا ہے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ رات عیاشیوں میں گزرتی ہے اور اس کے نتیجے میں فساد واقع ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے خیال کیجئے۔ اور آپ کس کا تعاون کر رہے ہیں ذرا غور کیجئے، یہودیوں کے تعاون کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے باغیوں کے معاون آپ بن رہے ہیں۔ اگر آپ نیو ایئر مناتے ہیں، نیا سال مناتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں، اس کی مبارکباد دیتے ہیں، اس پر گفٹ، تحائف، تحفے، ہدیے دیتے ہیں، کسی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، کسی کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کے قریب لگتے ہیں، اور غرض یہ کہ جس زاویے سے آپ اس کو اپنے لیے منانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ معاون ہیں یہودیوں کے، باغی ہیں رسول اللہ کے۔ اور یہودی اور نصرانیوں کے سلسلے میں میرے محبوب نے، اللہ کے قرآن میں اعلان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ قرآن نے کہا اے ایمان والو مت بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، ان کو دوست نہ بنایا جائے، اس لیے کہ یہ کل بھی باغی تھے، آج بھی باغی ہیں اور یہ قیامت کی صبح تک باغی رہیں گے۔ اگر ایمان لے آئیں تو بات ایک الگ ہے، پھر مومن ہیں، ایمان نہیں لاتے تو آپ کے دشمن ہیں، دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ کو سمجھنا ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ اب تک آپ کو پتہ نہیں تھا، قرآن بھی کہہ رہا ہے حق بات واضح ہو جانے کے بعد آپ کو معلوم نہیں تھا کہ صاحب نیا سال کا جشن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، یہ آپ کو اب تک میں، لیکن اب آپ کو معلوم ہو گیا ہے، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے۔ آپ کے علماء نے جمعہ کے خطاب سے اور ممبروں سے آپ کو یہ بیانات اور یہ لٹریچر پہنچا دیے ہیں کہ اس کا منانا حرام ہے، کوئی گنجائش قطعی طور پر اس کی نہیں ہے۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا ہے، اب بھی اگر کوئی اختیار کرتا ہے رسول اللہ کا مخالف ہے، اور رسول اللہ کے مخالف کے لیے دو جہان میں کہیں جگہ نہیں ہے۔ اس لیے احتیاط کرنی ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس عمل سے نہ صرف یہ کہ خود توبہ کرنی ہے بلکہ اپنے دوستوں کو، ملنے والوں کو، ملاقاتیوں کو، قرابت داروں کو اور سب کو بچانا ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اب تک جو ہوا ہے اس پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، عاجزی کے ساتھ، اظہار عبدیت کے کامل تقاضے کے ساتھ، ندامت کے ساتھ۔ اللہ جو ہوا آپ سے اب تک کے تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، مولا اپنا فضل فرما کے معاف کر دیجئے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے ایک جگہ، جتنے حالات ہیں اور جتنے فسادات ہیں اس وقت امت کے لیے ان تمام چیزوں سے نجات کا راستہ صرف اور صرف اور صرف یہ ہے کہ اجتماعی توبہ کی جائے،
اجتماعیت کے ساتھ گھر گھر توبہ ہو، محلہ محلہ توبہ ہو، ہر آدمی رو رہا ہو اور اللہ سے پکار رہا ہو، مولا اب تک زندگی شریعت کے اپوزٹ گزری ہے، مخالف گزری ہے، مولا اب معاف کر دیجیے۔ یہ بچانا ہے اپنے آپ کو، اس کے سوا کوئی ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے۔ ہاں ایک بات بڑی پیچیدگی کے ساتھ آ کے اٹکتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بڑا طبقہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بھی ہے، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب ہیپی نیو ایئر یا نئے سال کی مبارکباد ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں یا وہ آپ سے کہتے ہیں۔ اب یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس صورت میں علماء کی رائے یہ ہے کہ ان کے لیے آپ دعا کریں۔ ہاں بہت اچھا، اللہ آپ کو اس سال میں ہدایت عطا فرما دے، جی یہ ان کو دعا دی جا سکتی ہے، یا اور اچھے اچھے جملے ان کے لیے کہے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں آپ کا یہ آپ کے اب تک کے سال جیسے گزرے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، آئندہ آنے والے سال اوپر والا آپ کے اپنی مرضی کے مطابق گزروا دے، دعا کی دعا ہو جائے گی اور ان کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر مسلم بھائیوں کا سابقہ شاید کہ کم پڑتا ہے، ہم ان سے یہ سابقہ زیادہ پڑھاتے ہیں۔ وہ ہمیں اتنا زیادہ فوز نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں مذہب اسلام کی تعلیمات کو، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ پابندیاں ہیں، قیودات ہیں، یہ شریعت سے باہر نہیں چل سکتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ کر ان کے اوپر جا کر کے پڑ جاتے ہیں اور ہم خود شریعت کے نظام کو توڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے، بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس طرح کا جو نظام جس کے یہاں جیسے وجود میں آنے کی کوشش کر رہا ہو یا اس کو لایا جا رہا ہو، وہ اس کو اس مجلس سے پورے طور پر ختم کر کے اٹھے۔ اگر یہ کام عمل میں آیا اور یہ سلسلہ وجود میں آیا تو اللہ کی قسم آپ اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، اور جو اللہ کی نظروں سے گر جائے گا وہ کہاں عزت پائے گا، اس کو کون عزت بھری نگاہوں سے دیکھے گا، اور کیسے اس کو سماج میں عزت اور توقیر حاصل ہو سکے گی۔ اس لیے میرے بھائی اجتماعیت کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنے پچھلے گناہوں پر اشک ندامت بہائیے اور بشارت سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کو خطاب فرما رہے ہیں، وعظ ہو رہا ہے، مجلس چل رہی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی جنت اور دوزخ کے تذکرے ان کو سنا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی کی چیخ نکلی، وہ رو پڑے اور بہت زور سے روئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کس بات نے تم کو رلایا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ دوزخ کے تذکرے سے میں رو پڑا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اس رونے کی وجہ سے، تمہارے اس بلبلانے کی وجہ سے اللہ کو یہ ادا تمہاری اتنی پسند آئی ہے، تمام اہل مجلس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ بڑا کریم ہے، ہمارا اللہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ میرے بھائی ہمارے پاس تو ویسے بھی کچھ نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ کس چیز کو لے کر کے ہم جناب والا پھولے نہیں سما رہے ہیں؟ ہمارے پاس کون سا عمل ہے؟ آؤ آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسے اللہ والے، ایسے مرشد، ایسے پیر، ایسے مصلح، ایسے مربی کی خدمت میں کہ جس کے شاگرد بڑے بے مثال رہے ہیں، اور جس کا نام شیخ الہند ہے، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جس کا حال یہ ہے کہ اس اللہ کے بندے کی نس نس میں یہودیت و نصرانیت کے خلاف جو زہر تھا اور ان کی مخالفت کے جو ان کے اندر جو ولولہ تھا وہ اتنا زبردست تھا، وہ میرے آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، میرے آپ کے اکابر میں سے ہیں۔ حضرت شیخ الہند جب مالٹا کی جیل سے واپس تشریف لائے تو آپ نے جو فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے اور انگریز کی معاونت حرام ہے، یہودیت کی معاونت حرام ہے، ان کا قرب اختیار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے تشریف لائے تو سر رحیم بخش صاحب نے ان سے یہ گزارش کی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اب نہیں رہے، مسند حدیث سونی پڑی ہے، آپ تشریف لائیے اور دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث کو زینت بخش دیجئے، اور آپ وہاں بیٹھ کر کے
قال اللہ اور قال الرسول کی فضاؤں کو عالم میں گنجا دیجئے اور اس کی صداؤں کو بلند کیجئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، میرے ذمے ایک کام باقی ہے، وہ یہ ہے، سر رحیم بخش صاحب نے یہ بھی کہا تھا ساتھ ساتھ، حضرت آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ بہت ضعیف ہو چکے ہیں، آپ کیسے اس وقت سفر کریں گے؟ حضرت نے فرمایا اگر مجھ میں جان نہ رہی اور مجھ میں ہمت نہ رہی تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا وہ مجھے چارپائی پر لٹا دیں، اور میں چارپائی پہ لٹا کے وہ مجھے لے کے چلیں، میں جہاں تک جا سکوں گا جا کے کہوں گا انگریز کی معاونت حرام ہے، اس کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ یہ آپ کے آباء و اجداد میں سے ہیں، یہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس کے شاگردوں میں حسین احمد مدنی ہے، شبیر عثمانی ہے، الیاس کاندلوی ہے، عبید اللہ سندھی ہے، علامہ انور کشمیری ہے، اور جس کے شاگردوں میں اشرف علی تھانوی ہے اور بڑے بڑے جیالے ہیں، ایسے شاگرد اللہ نے یا آپ سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیے تھے یا آپ کو دیے ہیں۔ تاریخ میں ان دو اشخاص کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ملتا، اور آئندہ تو انحطاط ہے، شاید ہی کوئی ایسا آدمی وجود پائے۔ اتنا بڑا آدمی ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اس پر یہ بات سنا رہا ہوں کہ میرے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ جس کے اعمال نامے میں کچھ ہو وہ ذرا اکڑتا ہوا اچھا لگے، ہاں صاحب اس کے پاس کچھ ہے، جس کے پاس ہے ہی نہیں، لکیر کا فقیر ہے، وہ کیوں اکڑ دکھا رہا ہے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، ایسی شخصیت کے مالک مالٹا کی جیل میں قید ہیں۔ کیا ہیں؟ مالٹا کی جیل میں قید ہیں۔ انگریز پریشان آ گیا، انگریز درندے عاجز آ گئے، مارتے ہیں تو مار کا اثر نہیں، ٹارچر کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں، گالیاں دیتے ہیں تو ان کو پھول سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کہ رفع درجات کا مسئلہ ہے، ظالم ستا رہا ہے تو بلندیاں ہو رہی ہیں۔ غرض یہ کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شاگرد، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی اور آپ کے جانثار رفقا، ان تمام کے لیے انگریز نے فیصلہ سنایا کہ بھئی ان کا قصہ تمام کرو اور ان لوگوں کو پھانسی دے دی جائے۔ ادھر پھانسی کی اطلاع آئی کہ شیخ الہند کو پھانسی دے دی جائے گی، ان کے رفقا کو پھانسی دے دی جائے گی، اور ادھر شاگردوں میں ایک خوشی کا ماحول تھا۔ اللہ جس کے لیے اتنی محنتیں کر رہے تھے، اتنی سب جنگیں لڑ رہے تھے، آج وہ حاصل ہوا ہے، کل دشمن ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا، موت آ جائے گی، جام شہادت مل جائے گا، ان کے ہاتھوں سے ہمیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، جو ہماری منزل مقصود ہے اس کو ہم پالیں گے۔ ہاں وہ مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں جذبہ شہادت کی تمنا موجود نہ ہو۔ اس لیے ہر آن ہر لمحہ یہ تمنا آپ کے قلب کے نہا خانوں میں محفوظ رہنی چاہیے، اور اس کے لیے ولولے اٹھتے رہنے چاہیے کہ اللہ ضرور ایسا موقع مرحمت فرمائے کہ جام شہادت میسر آئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، آپ کے رفقا، دوست، احباب سب خوشی میں جھوم رہے، کل اللہ سے ملاقات ہوگی، کل یاروں سے ملاقات ہوگی، کل دیوانوں سے ملاقات ہوگی، کل جانثاروں سے ملاقات ہوگی، کل حضور کے دیوانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، کل اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچا دیا جائے گا، کل ہم بھی وہاں ہوں گے۔ جیسے صحابہ کے قلب میں وہ بات انگڑائیاں لیتی تھی کہ کل ان کے ساتھی ایک معرکے میں شہید ہوئے، آج ان کو موقع دیا جا رہا ہے اور وہ صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے دل میں ان کے خیالات اور جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں، اور وہ تمنا کیے جا رہے ہیں اب تو بس جام شہادت ملے گا، اور ہم اللہ کے نبی کی آغوش میں اور ان کے دیار میں اور ان کے ساتھیوں سے جا ملیں گے۔ اس طرح کے جیسے صحابہ کے قلب میں اور صحابہ کے خیالات اور جذبات امنڈتے تھے، ویسے شیخ الہند کے دیوانے خوشی سے جھوم رہے ہیں، کل پھانسی ہو جائے گی، ہم اللہ سے ملاقات کر لیں گے۔ اتنے میں ایک عجیب منظرنامہ پیش آتا ہے، اور وہ عجیب منظرنامہ یہ ہے کہ سارے رفقا ہنستے ہیں، خوشیوں سے جھوم رہے ہیں، اور سب کے سب دیکھ رہے ہیں بوڑھا باپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ آنسو بہا رہے ہیں۔ سب ہنس رہے ہیں اور شیخ الہند آنسو بہا رہے ہیں، بڑے احساس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ روتے جاتے ہیں،
روتے جاتے ہیں. شاگردوں نے پوچھا, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ, حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ قریب ہوئے اور یہ سوال کیا, شیخ آپ رو رہے ہیں, حضرت کل پھانسی ہو جائے گی اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے گردن جھکا کے ارشاد فرمایا, حسین احمد رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ کل پھانسی کا ڈر ہے, خوف ہے مجھے مار دیا جائے گا. اصل میں تو محمود حسن اللہ کی ذات بے نیاز کو دیکھ کے رو رہا ہے. اور ارشاد فرمایا, حسین احمد ہم نے جتنی کوششیں کی ہیں, ہماری جتنی کاوشیں رہی ہیں, ڈر اس بات سے لگ رہا ہے کہ کل اگر پھانسی دے دی گئی, اللہ کی ذات بے نیاز ایسی ہے وہ کبھی کبھی جان لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا. وہ کبھی کبھی جان لے لیتا ہے اور قبول نہیں کرتا. اس کے پاس کسی کی ہیکڑی نہیں چلتی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ذرا سوچو تو صحیح میری آپ کی حیثیت کیا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ, ان کی دکان پر ان کا خادم بیٹھا ہے, ان کا غلام بیٹھا ہے, اور کپڑوں کا گٹھڑ آیا, ریشم آیا, اور ریشم جو آیا حضرت نے گٹھڑ کھولا, بہت خوبصورت وہ کپڑا تھا, اس میں ریشم شامل رہی ہوگی, واللہ عالم. مورخین نے لکھا کہ گٹھڑ آیا, بہترین کپڑا تھا. تو اس خادم نے آگے سے ایک جملہ کہا, اور جملہ یہ کہا کہ ہم کل ہم بھی جنت میں ریشم پہنیں گے, کل ہم بھی جنت میں ریشم پہنیں گے. لوگوں نے دیکھا امام اعظم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی, اور ارشاد فرماتے جاتے تھے ہم کتنے جری ہو گئے, اور اپنے ساتھ والے سے کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے پاس ایسا کون سا عمل ہے کہ ہم اللہ سے جنت کو کہیں گے. ہم کتنے جری ہو گئے ہیں کہ ہم جنت کے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے ان کے لیے, ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے کہ ہم جنت کے اتنے طلبگار آگے سے بن رہے ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حال ہے. پھر میرا آپ کا کیا حال, میری آپ کی حیثیت کیا ہے, میں اور آپ ہوتے کون ہیں. اور آ جائیے, اور قریب میں لاتا ہوں آپ کو. ماضی قریب کے بزرگ گزرے ہیں جن کی فضائل اعمال کا ڈنکا بج رہا ہے کائنات میں. ہمارے سلسلے کے پیر و مرشد حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ پوری زندگی کبھی بھی روزہ اطہر پر چہرے انور مواجہ شریف کی جانب سے جا کر کے سلام پیش نہیں کیا, بلکہ قدمین عالیہ کی جانب کھڑے ہوتے تھے اور وہاں سے سلام پڑھتے تھے. مولانا حبیب اللہ صاحب مدینہ منورہ میں حضرت کے 8 سالہ خادم ہیں. میں نے براہ راست ان سے ملاقات کر کے یہ واقعہ سنا. میں نے حضرت سے پوچھا حضرت بات کیا ہے, کیوں حضرت شیخ سلام نہیں پڑھتے تھے سامنے سے؟ تو انہوں نے ایک مرتبہ کا واقعہ بتایا, اور یہ اس پر سنا رہا ہوں کہ میرے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو وہ ہے جو 40 سال بخاری پڑھا گئے, جس کی فضائل اعمال کا ڈنکا بج رہا ہے, مبشرات ہیں, منامات ہیں, اور شیخ الحدیث سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن ہے. اتنا بڑا آدمی ہے, لیکن ڈر کا اور اللہ کی ذات بے نیاز کے سامنے خوف کا حال یہ ہے. مولانا حبیب اللہ صاحب نے سنایا کہ حضرت شیخ ایک مرتبہ ہندوستان سے مدینہ منورہ تشریف لائے, رات میں پہنچے, مسجد نبوی کے بند ہونے کا وقت تھا, ذرا تاخیر ہو گئی. تو ہم لوگ حضرت کا معمول یہ تھا جیسے ہی مدینے میں حاضر ہوتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے, وضو کرتے, 2 رکعت نفل پڑھتے, صدقہ دیتے اور روضہ رسول پر حاضری دیتے, اور جا کے بتاتے یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کے شہر میں آ چکا ہے. ہاں دیوانے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا حبیب اللہ صاحب فرما رہے کہ اس رات دیر ہو گئی اور میں تیزی کے ساتھ حضرت کو ویل چیئر پہ لا رہا تھا, کچھ اور ساتھی بھی تھے. تو جس خادم کے ذمے مسجد نبوی کا گیٹ بند کرنا تھا وہ شیخ کو جانتا تھا. اس نے دیکھا شیخ آ رہے ہیں, بڑا احترام تھا, بڑا اکرام تھا شیخ کا. تو اس نے دیکھا یہ شیخ آ رہے ہیں, اس نے گیٹ کھول دیا سلام پڑھنے کے لیے. شیخ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں ہم سارے ساتھیوں نے مل کے گزارش کی کہ حضرت آج تو مواجہ شریف پہ سامنے سے سلام پڑھ لیا جائے, آج تو کوئی نہیں ہے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے, یہ تیار نہیں ہوئے. تو فرماتے کہ بہرحال چہرے انور کے سامنے یعنی مواجہ شریف پر ویل چیئر لے جا کر کے کھڑی کر دی گئی, اور شیخ نے ابھی 1 یا 2 منٹ گزرے تھے, شیخ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. مولانا حبیب اللہ صاحب فرماتے ہیں جلدی سے پانی چھڑکا گیا,
شیخ کو پانی پلایا گیا، زمزم تھا، اور تیزی کے ساتھ حضرت کو ویل چیئر پر بٹھایا گیا چونکہ گر گئے تھے۔ جیسے ہی شیخ کی آنکھ کھلی، آنکھ میں آنسو تھے اور فرما رہے تھے جلدی لے چلو یہاں سے، زکریا کا چہرہ اس قابل نہیں ہے وہ نبی پاک کو نبی پاک کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ لے کے آئے۔ 40 سال بخاری پڑھانے والا زکریا اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس کر رہا ہے، میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور آگے آ جاؤ، حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے ذمہ داروں میں گزرے، حیدرآباد کے بہت بڑے اللہ والے تھے۔ مولانا عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ مولانا عبد الحلیم صاحب نے یہ واقعہ براہ راست مدینہ منورہ میں سنا، اگرچہ اس واقعے کا تعلق خواب سے ہے لیکن قابل عبرت ہے۔ مدینہ منورہ میں استاد حدیث ہیں شیخ ابو بکر جابر الجزائری، بڑے عالم ہیں۔ چنانچہ وہ ایک مرتبہ سبق پڑھانے آئے، ابھی بھی موجود ہیں، گزشتہ سال تک تو موجود تھے اور امید ہے کہ ابھی بھی موجود ہوں گے۔ بڑے عالم ہیں، درس حدیث ہوتا ہے ان کا۔ وہ ایک دن تشریف لائے اور کرسی پہ آ کے بیٹھے، اور بجائے اس کے کہ وہ حدیث کا سبق پڑھاتے، وہ روتے چلے جا رہے ہیں، خوب روتے جاتے ہیں، خوب روتے جاتے ہیں۔ شیخ ابو بکر جابر الجزائری کے اس درس میں مولانا عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شامل تھے، اور وہ خلیفہ ہیں شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اتنے بڑے آدمی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے معلوم کیا شیخ کیا بات ہے، کیوں آپ روتے چلے جاتے ہیں؟ تو فرمایا شیخ نے، کل رات میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا۔ کل رات، یہ قابل عبرت ہے۔ اگر کوئی یہاں ایسا آدمی بیٹھا ہو جسے قرآن حدیث ہی کی بات چاہیے تو میں صرف خواب کو بطور عبرت نقل کر رہا ہوں، کبھی جا کے اسی کو مدعا بنا لیا جائے کہ جی بخاری کے علاوہ بات ہو رہی تھی۔ اس لیے یہ خواب ہے اور صرف قابل عبرت ہے، اس معنی کر۔ حضرت شیخ ابو بکر جابر الجزائری فرماتے ہیں کہ مولانا عبد الحلیم صاحب فرماتے ہیں کہ حالات یہاں تک بنے کہ شیخ رونے لگے، اور پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کل آقا علیہ الصلاۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے، اور آقا نے آ کر کے یہ کہا کہ جابر اب تو جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر جاؤں۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ مدینہ منورہ سے کہیں اور چلا جاؤں، ہجرت کر جاؤں۔ تو شیخ جابر فرماتے ہیں میں نے یہ سنا تو میں چیخ پڑا خواب میں رویا اور کہا میں نے یا رسول اللہ آپ اگر مدینہ منورہ سے چلے جائیں گے تو مدینے میں رہ کیا جائے گا؟ مدینے میں بچے گا کیا؟ آپ اگر نہیں، بھائی مدینہ آپ ہی کے دم سے ہے، آپ اگر مدینے میں نہ آتے تو مدینہ یثرب تھا، مدینے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مدینہ آپ ہی کی وجہ سے مدینہ بنا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام جو دروازہ ہے جہاں سے سلام پڑھنے کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں، وہاں ایک چبوترا چھوٹا سا ادھر بنا ہوا ہے کرسی ٹائپ، اور ایک ادھر بنا ہوا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ادھر اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور ادھر میں بیٹھ گیا، اور میں نے اللہ کے رسول سے امت کے حالات بیان کرتے ہوئے یہ کہا یا رسول اللہ امت کے حال پر دعا فرما دیجئے اور اللہ سے دعا کر دیجئے امت کو سنبھالا مل جائے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اسی وقت سامنے سے ایک مصری نوجوان آ رہا تھا، فیشن پرستیز میں پورے طور پر وہ لبریز تھا اور یہودیوں کے لباس میں ملبوس تھا، پینٹ تھی، شرٹ تھی اور شیونگ اس نے کرا رکھی تھی، داڑھی اس کے چہرے پر نہیں تھی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جابر اس امت کے لیے دعا کرتے ہو؟ اسے میرا چہرہ بھی اچھا نہیں لگتا، اسے میرا لباس اچھا نہیں لگتا، اسے میرا چلن اچھا نہیں لگتا۔ میرے بھائی کل رسول پاک کا سامنا ہونا ہے، کل میرے اور آپ کے سامنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ اگر ایک دفعہ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا بتاؤ میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو، تو جواب کون دے گا؟ اور کس کے پاس جواب ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو جواب دے سکے گا؟ اس لیے اللہ کے واسطے توبہ کیجئے، سمجھیے
سمجھائیے، اپنی حفاظت کیجئے اس گناہ سے۔ اب تک اگر یہ گناہ ہوا ہے تو آج سچی پکی توبہ کیجئے اور آئندہ پورے طور پر اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اور جتنے اس طرح کے منشور جاری ہیں یہودیوں کے اور رسول اللہ کے باغیوں کے اور شریعت کے مخالفوں کے، ان کو سمجھیے، علماء کا قرب اختیار کیجئے، کسی اللہ والے کے دستے حق پرست پر بیعت ہو جائیے اور جماعت تبلیغ سے اپنی وابستگی کیجئے۔ رائے